نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما شفیع مطاع نبی کریم کسیم جسیم نسیم وسیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالان پاک کے تصدق سے آج ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا، ہم سب کا حاضر ہونا، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر، اور سراج روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ قرآن کی اس آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 شانوں کا ذکر فرمایا، 6 شانوں کا، اور ان 6 شانوں کا ماننا ضروری ہے، ان 6 شانوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ان 6 شانوں کو ماننا اور اقرار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی سے مراد ہے خبر دینے والا، اس چیز کی خبر دینے والا جس کی خبر ہمیں نہ ہو، جس کا علم ہمیں نہ ہو، جس کی خبر ہمیں نہ ہو، اس چیز کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ غیب کی خبروں کو پہنچانے والا، غیب کی خبر دینے والا، اسے نبی کہتے ہیں۔ یا ایہا النبی کہہ کر اللہ کریم نے فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدا، شاہد بنا کر۔ شاہد شہود سے ہے، شاہد کا معنی کیا ہے؟
شاہد کا عرف میں گواہ معنی مراد لیتے ہیں۔ شاہد اسے کہتے ہیں جو مشاہدے کے ساتھ موجود ہو۔ شاہد اسے کہتے ہیں جو وہ دیکھے اور دیکھنے کے ساتھ موجود ہو، جو اس بات سے باخبر ہو جس سے مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ مشاہدے کے ساتھ جس بات سے باخبر ہو اسے شاہد کہتے ہیں۔ ومبشرا، اور خوشخبری بنانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ ومبشرا، مبشر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ کس چیز کی خوشخبری؟ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ خوشخبری اس بات کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کام کا کہیں کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام کرو، اسے کرنا چاہیے۔ یہ کام اچھا ہے، اس کام کے کرنے سے تم جنت کے حقدار بنو گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے، جنت حاصل کر لو گے۔ تو اس کام کی اور اس جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری طرف بھیجا، مبشر بنا کر، ونذیرا، اور نذیر بنا کر بھیجا۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کس بات سے ڈرانے والا؟ کس چیز سے ڈرانے والا؟ ہر اس کام سے ڈرانے والا جو برا کام ہے۔ برا کام چھوڑ دو، برائی سے رک جاؤ، یہ کام اچھا نہیں، یہ برا ہے، اسے کرنا چھوڑ دو، اس سے بچ جاؤ ورنہ تم دوزخ میں جاؤ گے۔ اس بات سے، دوزخ سے ڈرانے والا، بری بات سے بچانے والا نذیر بن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف آئے۔ وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، بلانے والا۔ وسراجا منیرا، اور اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سراج منیر بنا کر بھیجا۔ سراج منیر، روشن سراج بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا سراج بنا کر بھیجا، روشن و منور سراج بنا کر بھیجا۔ یہ وہ سراج، یہ وہ چراغ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ خود بھی چمکتا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ یہ خود بھی روشن ہے، دوسرے کو بھی روشن کرتا ہے۔ یہ خود بھی منور ہے، دوسروں کو بھی منور کرتا ہے۔ سراج، سراج کا معنی چراغ ہے۔ لغت اٹھا کر دیکھیں کہ اس چراغ کو سراج کہتے ہیں جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکا دے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کے آنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی چمکے، پھر سارے جہان کو بھی چمکا دیا، عرش و فرش کو چمکا دیا، مشرق و مغرب کو چمکا دیا، شمال و جنوب کو چمکا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے، جس جس جگہ میرے آقا قدم رکھتے گئے وہی جگہ چمکتی گئی۔ یہ وہ چراغ ہے، یہ وہ سراج ہے جو خود بھی چمکتا ہے، جو خود بھی روشن و منور ہے، جو خود بھی نورانی ہے، جو خود بھی روشن ہے، دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے، دوسروں کو بھی منور کر دیتا ہے، دوسروں کو بھی چمکا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پکار اٹھی، آپ فرمانے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ اکبر۔ تو سراج یہ وہ چراغ ہے، یہ اس چراغ کو سراج کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو، دوسرے کو بھی روشن کر دے، خود بھی منور ہو، دوسرے کو بھی منور کر دے، خود بھی چمکے، دوسرے کو بھی چمکا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ 6 شانیں اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور ان 6 شانوں کا ماننا ضروری ہے۔
جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 6 شانوں کو مقام نبوت پہلی شان، یا ایھا النبی پہلی شان مقام نبوت، دوسری شان شان شاہدیت، تیسری شان شان مبشریت، چوتھی شان شان نذیریت، پانچویں شان اللہ کی طرف دعوت دینا، اور چھٹی شان سراجم منیرا۔ یہ 6 شانی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو شخص ان 6 شانوں کو، اللہ کریم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 6 شانوں کو، اللہ کے نبی کے، اللہ کے محبوب کی جو ان 6 شانوں کو مانے، 6 شانوں کو دل سے، زبان سے، اقرار سے، قلبی تصدیق سے، زبان کے اقرار سے تسلیم کرے اور اس کو مانے، بِأَنَّ لَهُمْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، تو پھر خوشخبری ہے ان مؤمنین کے لیے، اور ان کے لیے یہ فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر ان 6 شانوں کو ماننے کے بعد جس نے حضور کی ان 6 شانوں کو مانا وہی مومن ہے، اسی کو خوشخبری ہے فضل کبیر کی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ کی طرف سے ان مؤمنین کو خوشخبری ہے جو حضور کی ان 6 شانوں کو مانتا ہے، اور اسی کے لیے فضل کبیر ہے۔ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا فضل کبیر کسے کہتے ہیں۔ فضل کبیر کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم انعام ہے رب کی طرف سے، کتنی بہت بڑی رحمت ہے فضل کبیر۔ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ بنا کر بھیجا، سراجم منیر بنا کر بھیجا۔ اس آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا، نبی اسے کہتے ہیں کہ اس بات کی ہمیں خبر دے جس بات کا ہمیں علم نہ ہو، جس بات کی ہمیں خبر نہ ہو اس بات کی ہمیں خبر دے، اسے نبی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی کی فضیلت کے حوالے سے 2 جہتیں ہیں، 2 سمتیں ہیں نبوت کی، 2 سمتیں ہیں۔ پہلی سمت، پہلی جہت فضیلت ہے، دوسری جہت مثلیت ہے۔ ان دونوں جہتوں کا، جہت فضیلت اور جہت مثلیت، فضیلت اور مثلیت دونوں کا جمع ہونا، اس کا نام نبوت ہے۔ نبوت کے اندر، نبی کے اندر دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، جہت فضیلت بھی موجود، جہت مثلیت بھی موجود۔ فضیلت کسے کہتے ہیں؟ فضیلت سے مراد ان خوبیوں کا ہونا کہ جس کی وجہ سے انسان دوسروں سے افضل، منفرد، ممتاز اور بلند نظر آئے۔ اور مثلیت اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر صفات، احوال، افعال ایسے ہوں کہ جس کو دوسرا دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو ہم جیسے ہیں۔ فضیلت کے اندر عروج ہے اور مثلیت کے اندر نزول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جہت فضیلت کی ہے، ایک جہت نزول کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جب رب کی بارگاہ میں جائیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت ہے، یہ عروج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ سے دنیا میں آئیں تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثلیت ہے اور نزول ہے۔ تو نبوت کی 2 جہتیں، اور دونوں جہتوں کا، دونوں امور کا نبوت میں ہونا ضروری ہے۔ جس کے اندر صرف فضیلت ہو، مثلیت نہ ہو، وہ بھی نبی نہیں۔ جس کے اندر مثلیت ہو، فضیلت نہ ہو، وہ بھی نبی نہیں۔ نبی ہونے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ دونوں امور ہوں،
فضیلت کے امور بھی ہوں اور مثلیت کے امور بھی ہوں، فضیلت کے کمالات بھی ہوں اور مثلیت کے احوال بھی ہوں، دونوں صفتیں ہوں، دونوں صفتیں جس کے اندر جمع ہوں وہ نبی ہے، دونوں صفتیں جس کے اندر جمع ہوں وہ نبی ہیں۔ دنیا کے اندر 5 گروہ کے لوگ پائے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر انسانوں کے۔ وہ عرض کرنے سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جہت فضیلت اور جہت مثلیت، فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے، جہت فضیلت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انگلی کا، انگشت مبارک کا اشارہ کریں، انگلی کا اشارہ کریں، انگلی اٹھے اور آسمان پر چاند 2 حصے ہو جائے، پھر انگلی اٹھے، پھر دوبارہ چاند جڑ جائے۔ یہ فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے حوالے سے فضیلت۔ سورج ڈوبتا ہوا جب غروب ہو جائے، ڈوب رہا ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک رب کی بارگاہ میں اٹھے، سورج واپس پلٹے۔ ایک صحرا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے اور ایک اعرابی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا، تو اس اعرابی نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام لانے کے لیے کہا، تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے نبی میں کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں جس سے تمہیں معجزہ دکھاؤں۔ کون سی چیز ہے؟ ہاں وہ سامنے درخت کھڑا ہے، پھر تم جاؤ اس درخت سے کہو تجھے اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص گیا، اس درخت کے قریب پہنچا، درخت کو حضور کا پیغام دیا، حضور کی بات سنائی کہ تجھے اللہ کے نبی بلاتے ہیں، تو وہ کھجور کا درخت جڑوں سمیت نکلا ہوا حضور کی خدمت میں پہنچا۔ اس فضیلت کو، اس معجزے کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور مثلیت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثلیت کیا ہے؟ مثلیت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا ہے، دوران تبلیغ اور میدان جہاد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر لگے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک زخمی ہوئے ہیں، آپ کا خون مبارک بھی گرا ہے۔ یہ مثلیت کی نشانی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ایک جہت مثلیت۔ جب ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام مثلیت کو دیکھا، مقام فضیلت کو نہ سمجھا، مقام مثلیت کو دیکھا، تو ہم سمجھ بیٹھے کہ حضور تو ہم جیسے ہیں۔ مقام فضیلت کو ہم نے نہ دیکھا کہ افق الاعلی کی بلندیوں پر رب نے انہیں پہنچایا۔ ثم دنا فتدلی کا تمغہ قرب اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ فکانہ کعبہ قوسین کی کرسی پر اللہ کریم نے انہیں بٹھایا۔ او ادنا کے مقام پر اللہ کریم نے اپنے محبوب کو پہنچایا کہ جہاں پر ساری بلندیاں نیچے رہ گئیں، یہ زمین و آسمان بھی نیچے رہ گیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء نیچے رہ گئے، جبرائیل نیچے رہ گیا، میکائیل نیچے رہ گیا، اسرافیل عزرائیل نیچے رہ گئے، تمام ملائکہ، تمام حوریں، تمام غلمان نیچے رہ گئے، جنت بھی نیچے رہ گئی، 7 آسمان نیچے رہ گئے، بیت اللہ بھی نیچے رہ گیا، بیت المقدس، بیت المعمور، بیت العزت، سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ براق بھی نیچے ہے، رفرف بھی نیچے ہے، اللہ کے ناموں کے حجابات بھی نیچے ہے۔ ساری کائنات نیچے تھی، ساری دنیا نیچے تھی، سارے آسمان نیچے تھے، ساری بلندیاں نیچے تھی۔ عرش اعظم پر قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ساری حدوں کو کراس کر کے عرش اعظم پر یہی عظیم شخصیت پہنچی۔ یہ فضیلت ہے، اس فضیلت کو کوئی سمجھتا نہیں، مثلیت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ دنیا کے اندر 5 گروہ کے لوگ پائے جاتے ہیں، 5 گروہ کے، پوری دنیا کے اندر 5 گروہ کے، یاد رکھیے۔ پہلے نمبر پر کافر، دوسرے نمبر پر مشرک، تیسرے نمبر پر منافق، چوتھے نمبر پر گستاخ، 5ویں نمبر پر مؤمنین۔
آقا علیہ السلام کی دو جہتیں، نبوت کی دو جہتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ایک جہت جہت فضیلت، دوسری جہت جہت مثلیت۔ جہت فضیلت اور جہت مثلیت۔ جہت فضیلت دونوں صفات کو، دونوں خصوصیات کو اپنے ذہن میں رکھنا، اور پھر ان 5 گروہ کو، جو پوری نسل انسانیت کے اندر 5 گروہ، ان 5 گروہ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا۔ پھر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ کون سا گروہ کس راستے پر چل رہا ہے۔ پہلا گروہ کافرین کا۔ آقا علیہ السلام کی دو جہتیں، جہت فضیلت اور جہت مثلیت۔ کافر وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کافر کسے کہتے ہیں، جو کلمہ طیبہ کا انکار کرے، جو مسلمان نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا انکار کرے۔ بہت ساری تعریفیں ہیں کفر کی، کافر ہونے کی۔ کافر کا عقیدہ کیا ہے؟ کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ فضیلت دو جہتیں میں نے بتائیں، جہت فضیلت، ایک فضیلت، دوسری مثلیت۔ کافر لوگ فضیلت کا انکار کرتے ہیں اور مثلیت کا اقرار کرتے ہیں، مثلیت کا۔ اس کے بعد دوسرا گروہ مشرکین کا گروہ۔ مشرکین وہ ہیں جو فضیلت کا اقرار کرتے ہیں اور مثلیت کا انکار کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا گروہ کافرین کا، جو فضیلت کا انکار، مثلیت کا اقرار۔ مشرکین فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، مثلیت کا انکار کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ منافقین کا ہے، وہ دونوں کو برابر رکھتے ہیں، فضیلت کو بھی اور مثلیت کو بھی۔ فضیلت کو بھی مانتے ہیں، مثلیت کو بھی مانتے ہیں۔ وہ فضیلت کو بھی نہیں بڑھاتے، مثلیت کو بھی نہیں بڑھاتے۔ جب مسلمانوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو فضیلت کی بات ہوتی ہے، جب کافروں کے گروہ میں بیٹھتے ہیں تو پھر مثلیت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ اور چوتھا گروہ گستاخوں کا۔ گستاخوں کا گروہ یہ ہے کہ فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں، فضیلت کا صرف اقرار، اور مثلیت کا اصرار کرتے ہیں، مثلیت کا اصرار کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ فضیلت کو صرف مانتے ہیں، فضیلت کو صرف مانتے ہیں اور مثلیت پر پورا اپنا زور لگا دیتے ہیں۔ اور آخری گروہ ہے مؤمنین کا۔ وہ حضور کی فضیلت کو بھی مانتے ہیں اور حضور کی مثلیت کو بھی مانتے ہیں۔ حضور کی مثلیت پر اقرار کرتے ہیں، حضور کی مثلیت کا اقرار کرتے ہیں، اور حضور کی فضیلت کا اقرار اس انداز کے ساتھ، اصرار بھی اقرار بھی، مثلیت کا صرف اقرار، فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، اس انداز کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، اس انداز کے ساتھ اقرار کرتے ہیں کہ مثلیت کا صرف اصرار، مثلیت کا صرف اصرار، اور فضیلت کا اقرار اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں کہ مثلیت کو صرف مانتے ہیں۔ مؤمنین مثلیت کو صرف مانتے ہیں اور اپنا پورا سارا زور حضور کی فضیلت پر لگا دیتے ہیں، حضور کی فضیلت پر۔ اللہ اکبر! فضیلت اور مثلیت یہ دونوں صفتیں ہیں، یہ دونوں چیزیں جمع ہیں مقام نبوت میں۔ فضیلت ہو مثلیت نہ ہو وہ بھی نبی نہیں، مثلیت ہو فضیلت نہ ہو وہ بھی نبی نہیں۔ نبی کہتے اسے ہیں کہ جس کے پاس فضیلت بھی ہو، جس کے پاس مثلیت بھی ہو۔ جس مقام کے اندر مقام فضیلت اور مقام مثلیت دونوں جمع ہوں اسے نبی کہتے ہیں۔ اور نبی اس بات کی خبر دیتا ہے جس بات کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جس بات کی ہمیں خبر نہیں ہوتی اس بات کی ہمیں خبر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا
ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی اللہ بنا کر بھیجا اور سراج منیر بنا کر بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان 6 شانوں کو ماننا ضروری ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔